چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ چھوڑ دینا، وقت گزار کر کے پڑھنا، وقت تھوڑا سا باقی ہو مکروہ وقت، جیسے بعض لوگ عصر کی نماز جو ہے مغرب کے قریب قریب جا کر کے ادا کرتے ہیں، مکروہ وقت میں ادا کرنا، اس طریقے سے نماز ادا کرنا در حقیقت نماز کی روح کو اور نماز کے حق کو ادا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے فرمایا گیا 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو، جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے کے اندر جلدی کرو۔ یہ 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اب ایک دوسری بات، بعض لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں، یار ہماری قسمت ہی خراب ہے، آئیے اس کا علاج بھی بتا دوں۔ اس کا علاج بھی بتا۔ قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ نہ ظالم ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ ماں سے اچھا سلوک کرنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کسی کو اپنی قسمت کے حوالے سے یہ شکوہ اور شکایت ہو اور آدمی یہ کہتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری قسمت یہ ایسی ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ نہ ظالم ہو سکتا ہے نہ بدبخت ہو سکتا ہے۔ تو اگر ماں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری جتنی بدبختی تم سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی بنیاد پر اللہ نے تاج ولایت عطا فرما دیا۔ اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا، روز پڑھ کر ایصال ثواب کرو، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو۔ بلکہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس بچے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ اب تیسری مشکل میں آپ کو بتاؤں، روزی کی تنگی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ حضرت کام نہیں بنتا، تنگی ہی تنگی، مال کے اندر برکت نہیں، تو قرآن نے اس کی وجہ بتائی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے ہم اس کے لیے تنگ زندگانی کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قرآن سے اعراض کرے، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے، اللہ کی کتاب پر نہ عمل کرے نہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی حالت یہ ہوتی ہے نہ دل میں کشادگی اور نہ زندگی کے اندر، مال کے اندر کشادگی، نہ کسی چیز کے اندر کشادگی، سب تنگ۔ بلکہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی قبر بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اس قسم کے بہت سارے پرابلمز ہیں، ہماری زندگی کے اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت، اور ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ ایک زندہ لاش کی طرح، اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں جو ایک نیوکلیئر وار کی طرف دنیا جاتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے، مستقبل کتنا خطرناک ہوگا ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ دنیا کے حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ فیوچر کی پلاننگ اچھی طریقے سے بن سکے۔ ہماری پلاننگ تو بس اتنی ہے کہ آج رات کو ڈھابے پہ کھانے جائیں گے، آج رات کو یہ کھائیں گے اور کل یہ کھائیں گے، پرسوں یہ کھائیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ شکم پروری کا عالم یہ ہے کہ العیاذ باللہ دنیا کے حالات پر نظر رکھو، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمیں کیسے جینا چاہیے،
اور اسی کے ساتھ ہم کیسے مریں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری موت کس حالت کے اندر ہو اور ہماری زندگی کس طریقے سے گزرے۔ تو یہ ساری سچویشن، ہماری زندگی کے کئی پرابلمز ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان پرابلمز کا سولوشن اپنے اعتبار سے تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتے، لیکن قرآن کے جاننے والے، دین کے جاننے والے جب رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان پرابلمز کا سولوشن حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں رکھا گیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ العظیم انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، ہالینڈ، ان سارے ان ممالک سے بھی الحمدللہ دعات اور علماء تشریف لا رہے ہیں اور رہنمائی کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی سے نہیں، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ بندگان خدا کا ایک تانتا یعنی سمندر کی طرح ایک انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس اجتماع سے ایسی بدلتی ہیں کہ بدلنے کے بعد آج وہ دین کے راہی بن گئے، دین کے مسافر بن گئے۔ آپ کی مکمل ذمہ داری ہے کہ آپ نے آنا بھی ہے، اس اجتماع کے اندر لوگوں کو لانا بھی ہے، اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سے فرض کروں کہ حضور مفکر اسلام جب 93-94 کی بات ہے کم و بیش، وادی نور اجتماع میں جب تشریف لائے تھے تو اجتماع کے شروع ہونے سے پہلے وادی نور صرف جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے۔ عورتوں کے اجتماع کی رات کو، یعنی مردوں کا اجتماع شروع نہیں ہوا تھا، رات کو صرف اجتماع گاہ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ایک شخص دور دراز کا آیا ہوا میدان کے اندر بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک کپڑے کی تھیلی تھی۔ حضرت نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ تو کہا حضور 3 روز میں یہاں قیام کروں گا تو 3 روز کا کھانا میں لے کر کے آیا ہوں، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہاں پر خرید کر کے کھانا کھا سکوں، تو میں روٹی اور اچار لے کر کے آیا ہوں، اور میں بہت دور سے کئی کلومیٹر دوری سے یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں 3 دن تک اس اجتماع میں بیٹھ کر دین بھی سیکھوں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش بھی کروں۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور حضرت نے فرمایا ایسے لوگ بھی اجتماع کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اس طریقے کے کئی بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں، بے شمار تعداد علماء کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر اب بھی کھانے پینے کا اتنا شوق ہے، یار ادھر شادی میں جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ ساری شادیاں یہاں پر ممبئی میں 10 کے بعد چلتی رہتی ہیں، کوئی بند نہیں ہوتی۔ دین کے لیے وقت نکالو، قبر کے اندر پیٹ بھرے ہوئے ہو یا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دین کو مضبوط کرو، دین کو زندہ کرو، دین کی محبت دل کے اندر پیدا کرو۔ یہ دین ہی ہے جو قبر میں بھی آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔